اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قبر کے حوالے سے بہت سی روایات موجود ہیں، لیکن آج ہم قبر کی پہلی رات کے بارے میں جانیں گے کہ قبر کی پہلی رات کیا ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبروں پر ایک فرشتہ متعین ہے۔ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ اس قبر کی مٹی ہموار کرتا ہے، اور وہ لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو وہ قبر سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر لوگوں پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور اپنے مرنے والے کو بھول جاؤ۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ اس کے دوست، احباب، رشتہ دار، اولاد اس کو دفنانے والے اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے۔ ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس کہ اس کی آواز کوئی نہیں سنتا، تو وہاں پر قبرستان میں ہر کوئی اکیلا رہ جاتا ہے۔ تو ہمارا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے، اور ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں اب وہ کس شکل میں ہمارے سامنے ہوں گے، اچھے یا برے، اس بارے میں کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا۔ تو وہ ہم سے اس دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے متعلق سوال کرتے ہیں، جن سوالوں کے جواب ہماری اس زندگی میں موجود ہیں۔ جب تک ہم سانس لے رہے ہیں تب تک ہمارے وہ سوال، ہمارے وہ جواب ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک حدیث میں ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کو یاد دلاتا ہے، اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تھی، مجھے ان کی اجازت مل گئی، لہٰذا تم بھی قبرستان جایا کرو، اس سے دنیا میں بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنی خبر بتاؤ، کیا ہم تمہیں بتائیں؟ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کی آواز سنی، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے امیر المومنین، آپ ہی خبر دیجئے ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے ہیں، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، اے امیر المومنین، ہمارے کفن پھٹ گئے ہیں، پھٹ کر تار تار ہو گئے ہیں، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے ہیں، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہیں، ہماری آنکھیں بہہ گئی ہیں، بہہ کر رخساروں پر آ گئی ہیں، ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے ان کو پا لیا ہے، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں ہمارا نقصان ہو گیا۔ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ اس کے بائیں طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر اس کے سر پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے جو قدم اس نے بڑھائے ہوئے ہوتے ہیں وہ پاؤں کی طرف آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردہ تک پہنچنا ہی چاہتا ہے۔ اگر وہ دائیں طرف سے آتا ہے تو اس کی نماز کہتی ہے کہ پرے ہٹ، خدا کی قسم یہ شخص یہ دنیا میں بہت مشقت اور مصیبت اٹھاتا رہا ہے، ابھی ذرا آرام سے سویا ہے۔ پھر جو عذاب بائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ اس کو ہٹا دے، پھر وہ سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت قرآن مجید، ذکر الہی اس کو روک دیتے ہیں۔ ادھر تیرا راستہ نہیں ہے، غرض یہ کہ وہ جس طرف سے بھی آنا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا ہے۔ یہ اس واسطے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس دوست کو عبادتوں نے اپنی زندگی میں، دنیا کے اندر اس نے جو عبادتیں کی ہیں، اس نے وہ دوست جو اپنے بنا لیے ہیں، ان کے سبب اس پر عذاب جو ہے وہ نازل نہیں ہوتا، لہٰذا وہ عذاب عاجز اور کمزور ہو کر واپس چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے اور ان عبادتوں تو کہتا ہے کہ میں تو اس انتظار میں تھا، اگر کسی طرف سے عبادت میں کچھ کمزوری ہو تو میں اس کی طرف ہمدردی کروں گا، مگر الحمدللہ تم نے ہی مل کر اس عذاب کو دفع کر دیا، لہٰذا اب میں اعمال تولنے کے ترازو میں اس کے کام آؤں گا۔ قبر میں دو فرشتے ہوتے ہیں جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، وہ آتے ہیں جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادل کی طرح گرج کی طرح ہوتی ہے، آواز بادل کی گرج کی طرح ہوتی ہے، اس کے دانت گائے کے سینگوں کی طرح باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے منہ سے آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں۔
بال اتنے بڑے کہ پاؤں تک لٹکے ہوتے ہیں، ان کے ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے تک اتنا فاصلہ ہے کہ کئی دن چل کر ختم نہیں ہوتا۔ مہربانی اور نرمی ان کے پاس سے بھی نہیں گزری، لیکن سختی کا معاملہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ پھر اتنی ڈراؤنی شکل و صورت اور ہیبت ہی کیا کم ہے۔ ان دونوں کے ہاتھ ایک بہت بڑا لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے کہ جس کو اگر تمام دنیا کے جن اور انسان مل کر بھی اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہیں سکتے ہیں، بلکہ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں کہ بیٹھ۔ مردہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے سرک جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں، تو نے سچ کہا۔ تو اس کی قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیا جاتا ہے، جس سے وہ چاروں طرف تک بہت وسیع ہو جاتی ہے، اس کی قبر حد نگاہ تک وسیع کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں، سر اٹھاؤ۔ مردہ جب اوپر کو سر اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے تو اس کی طرف ایک دروازہ اس کو نظر آتا ہے، جس میں سے اس کو جنت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، اللہ کے دوست، وہ جگہ تمہارے رہنے کی جگہ ہے، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قسم ہے ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ مردے کو اس وقت تک ایسی خوشی ہوتی ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں، اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ جب وہ پاؤں کی طرف دیکھتا ہے تو دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے، جس سے دوزخ کا حال نظر آتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں، اے ولی اللہ، تو نے اس دروازے سے نجات پالی ہے۔ اس وقت بھی بندے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اس کی قبر میں 70 دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں، جن سے وہاں ٹھنڈی ہوائیں، خوشبوئیں آتی ہیں، اور قیامت تک وہ انہی بہاروں میں رہتا ہے۔ کیسی خوش نصیبی ہوگی، وہ روح کتنی خوش نصیب ہوگی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور رحم و کرم کا سلوک فرمائیں گے۔ جب نافرمانی کرنے والے قبر میں رکھے جاتے ہیں تو قبر ان پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ ان کی پسلیاں ان کی دوسری طرف کی پسلیوں میں گھسا دی جاتی ہیں، ان پر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، ان کی ناک اور پاؤں سے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں وہ سانپ، یہاں تک کہ وہ درمیان میں سے دونوں طرف سے سانپ آ کر آپس میں مل جاتے ہیں۔ پھر ان کے پاس 2 فرشتے جن کا نام منکر نکیر ہے قبر میں آتے ہیں۔ وہ آ کر پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ وہ ان کے ہر سوال میں جواب دیتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ اس کے اس جواب پر وہ اس کو اس زور سے مارتے ہیں کہ اس غرض کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ۔ وہ اوپر کی طرف جنت کا دروازہ دیکھتا ہے، جنت کے باغ اور بہار دیکھتا ہے جو وہاں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ فرشتے اس نافرمان سے کہتے ہیں، اللہ کے دشمن اور نافرمان، اگر دنیا میں تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ ایک حدیث میں ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے قسم ہے ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ اس کو اس وقت تک ایسی حسرت ہوتی ہے کہ اس جیسی حسرت پھر کبھی نہیں ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں، اللہ کے دشمن، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ پھر 70 دروازے جہنم کے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں، جس سے قیامت تک گرم ہوائیں، دھواں وغیرہ اس کو آتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عذاب قبر سے جو ہے وہ حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک جو قبر ہے یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یا اللہ پاک تمام مسلمان جو اس دنیا میں موجود ہیں ان کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجیے۔ کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔